بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ قوم کو اعتماد ملیں گے، قوم سے خطاب کریں گے۔ کیا وجہ ہے، کس بارے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور اچانک کیوں، کیا ضرورت پڑ گئی کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ قوم کو اعتماد میں لینا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے، اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ ابھی عمران خان صاحب کو جو چیلنج درپیش ہے، بظاہر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید انہوں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ جو اس وقت لانگ مارچ کی صورتحال ہے، یا حکومت کہہ رہی ہے، حکومت کے اوپر دباؤ ہے کہ جیسے کوئی استعفے دیے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایک تو وہ کہانی ہے، لیکن دوسری طرف ہے توانائی کا معاملہ۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے کوئی زیادہ پریشان نہیں ہے کہ یہ لانگ مارچ یا استعفے، بلکہ عمران خان صاحب نے تو واضح کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بے شک میرے سے لکھوا کر رکھ لیں۔ انہوں نے کہا ہے بے شک مجھ سے لکھوا لیں کہ اگر انہوں نے استعفے دیے، یعنی پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، اگر ان میں سے کسی نے استعفے دیے، اگر، جس کا کوئی امکان نظر ویسے نہیں آ رہا، میں کئی دفعہ اس کا اظہار ویڈیوز میں کر چکا ہوں، تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے استعفے دیے تو ان میں فارورڈ بلاک بن جائیں گے، فارورڈ بلاک۔ ابھی تو استعفے دینے کی بات کیا ہونی تھی، ابھی تو مارے پھر رہے ہیں کہ جی جو استعفے پہنچ گئے ہیں، کیسے پہنچ گئے، ہم نے تو دیے ہی نہیں۔ چاہے وہ خیبر پختونخوا سے، انہوں نے کہا جی انہوں نے کسی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیا استعفیٰ، جبکہ وہ پوسٹ کے ذریعے آیا۔ تو یہی ہو رہا ہے کہ نون لیگ کے دو لوگ جنہوں نے قومی اسمبلی میں استعفیٰ دیا اور ایک خیبر پختونخوا میں دیا اسپیکر کے پاس، تو اب وہ پریشان ہیں کہ استعفے پہنچ کیسے گئے۔ تو اب جب واپس لینے جائیں گے تو اور شرمندگی کا سامنا ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے ہم استعفے دیں گے، تو اب آپ بھاگے پھر رہے ہیں واپس لینے کے لیے۔ تو استعفے والا معاملہ ہے نہیں۔ عمران خان صاحب پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ اگر یہ استعفے دیں گے تو ہم ضمنی الیکشن کروا دیں گے۔ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگ استعفے دیں، تو لہٰذا انہوں نے تو فارورڈ بلاک کا بھی کہہ دیا ہے۔ جہاں تک پی ڈی ایم کے سربراہ فضلور رحمان صاحب کی بات ہے تو ان کا حال سن لیجئے کہ فورن فنڈنگ پکڑی گئی ہے۔ مولانا فضلور رحمان صاحب کے مدارس کی فورن فنڈنگ پکڑی گئی ہے، اور اب نیب اس حوالے سے کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، پکی اطلاع دے رہا ہوں کہ اب فورن فنڈنگ کا معاملہ بھی آ رہا ہے کہ باہر سے پیسے آ رہے تھے، یہ کس لیے آ رہے تھے، کن مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ اب نیب اس کی تحقیقات شروع کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے فارورڈ بلاک کا عرض کیا آپ کو، اگر ودن پارٹیز دیکھیں آپ، تو آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مریم صاحبہ شدید خلاف ہو گئی ہیں شہباز شریف کے۔ اب شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی محمد علی درانی صاحب سے، جو مسلم لیگ فنکشنل کے ہم رہنما ہیں، اور انہوں نے آ کر میڈیا میں بتا بھی دیا کہ شہباز شریف صاحب تو گرینڈ ڈائیلاگ کی، نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں اور اس کے حامی ہیں۔ بس وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ جی میں اس وقت جیل میں ہوں، میں کیا کروں گا، کیسے کروں گا۔ تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے جیل سے نکال دو، بس پھر جو کہو گے، جیسے کہو گے کروں گا۔ اور مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم نے تو کوئی کہا ہی نہیں، نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہی نہیں کی، کچھ نہیں ایسا۔ محمد علی درانی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اب شہباز شریف کی اجازت سے ہی وہاں جا کر ملے، اور اس پر مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی رہی جی مجھے نہیں پتا، کچھ نہیں۔ تو یہ تو بات نظر آ رہی ہے کہ اب شہباز شریف صاحب ان کنٹرول ہونے والے ہیں۔ اور یہ بات بھی محمد علی درانی صاحب نے کہہ دی کہ پاکستان اور لندن میں مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، ٹریک ٹو ڈپلومیسی کہہ لیں یا ٹریک ٹو مذاکرات، جو سامنے نہیں ہوتے، ان مذاکرات کو ٹریک ٹو آپ کہہ سکتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو ان میں محمد علی درانی صاحب کے بقول وہ لوگ بھی ہیں جو نظر نہیں آتے۔ اب مریم صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جو غیر محسوس لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں یا آپ ان کی طرف جا رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو مریم اور شہباز شریف یہ آمنے سامنے آ گئے، آپ نے دیکھ لیا، بیانات واضح ہیں دونوں کے، وہ نیشنل ڈائیلاگ اور سب یہ کرنا ہے ہم نے۔ مریم صاحبہ اس کو ڈینائی کر رہی ہیں، یعنی وہ چاہتی ہیں جو ہے ہم سے ہو، میرے چچا سے کوئی بات نہ کریں، آپ جو کرنا ہے ہم سے کریں، چچا بیچ میں کدھر سے آ گئے۔ تو جیل میں وہ ہوں، باہر یہ ہوں، تو پھر بھی وہ چاہتی ہیں جی بات تو مجھ سے کی جائے، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ پیپلز پارٹی کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ کوئی استعفے نہیں، کوئی ہم حکومت نہیں چھوڑیں گے، اور مراد علی شاہ نے بھی کہہ دیا پیپلز پارٹی کے اندر سے۔ اعتزاز احسن صاحب پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پیپلز پارٹی کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہے، نون لیگ کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے۔ خیبر پختونخوا سے لوگ چھوڑ کر چلے گئے نون لیگ کو، بلوچستان میں تو مین لوگ چھوڑ کر چلے گئے، ثناء اللہ زاری صاحب ہوں، عبدالقادر بلوچ صاحب ہوں، یعنی سینئر ترین لیڈرشپ بلوچستان سے نون لیگ فارغ ہو گئی۔ گلگت بلتستان سے آپ نے دیکھ لیا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی چھوڑ کر چلے گئے، نون لیگ کے بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس سے آپ نے دیکھا پنجاب کے پہلے نون لیگ کے کئی لوگ اور مشکل میں ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لوگ، وہ شوکت بسرا ہوں، کئی اور لوگ ہوں، وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے استعفیٰ دے دیا، جو ترجمان تھے بلاول بھٹو کے، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو سوائے تحریک انصاف کے، سوائے کپتان عمران خان کی ٹیم کے،
ان کے کھلاڑی وہیں کے وہیں ہیں، باقی تمام پارٹیز کے کھلاڑی ادھر ادھر ہو رہے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، یہ بکھر رہی ہیں باقی جماعتیں. فارورڈ بلاک تو یقیناً اگر استعفے ہوئے تو عمران خان صاحب ایسے نہیں کرے، میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں. انہوں نے تو یہ بھی چیلنج کر دیا کہ ایک ہفتہ اگر یہ دھرنا دے کر دکھا دیں تو میں سوچوں گا استعفے کے بارے میں. تو آپ دیکھیے کہ فضل الرحمان صاحب کی نئی جماعت بن رہی ہے، ان کو چھوڑ کر جو سینئر ترین لوگ ہیں وہ نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں. اس کا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر بھی کر دیا تھا. تو فضل الرحمان صاحب کی جماعت گئی، پیپلز پارٹی میں توڑ پھوڑ کا میں نے بتا دیا. نون لیگ کا تو کسی سے ڈھکا چھپا ہے نہیں، وہاں بھی ہو رہا ہے، شین میم والا معاملہ سب کو نظر آ رہا ہے، لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں نے آپ کو مثال دے دی ہے. اب سوائے تحریک انصاف کے تو باقی جماعتیں تو ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں. تو پھر عمران خان صاحب کیوں چاہ رہے ہیں کہ قوم کو اعتماد میں لیا جائے، بات کی جائے؟ وہ ہے توانائی کا مسئلہ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگرچہ کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں لیکن پھر بھی عمران خان صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں اس معاملے پر، اور خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے تو یہ بجلی کا معاملہ دیکھ کر رات کو نیند نہیں آتی. اب اس معاملے پر بات کرنے سے پہلے، جس پر وہ قوم کو اعتماد میں لینا چاہ رہے ہیں، میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ملک میں ماحول بن گیا ہے اس کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کا فرض ہے کہ اپوزیشن کو راستہ دے، کیونکہ اب تو سارا معاملہ ختم ہو گیا. اب نہ لانگ مارچ ہے، نہ استعفے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم. تو اب حکومت کا فرض ہے فواد چودھری کے بقول کہ اپوزیشن کو راستہ دے، اور راستہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب دے چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ کرنا چاہیے، اور سب سے اچھی جگہ ڈائلاگ کے لیے ہے پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ میں وہ آئیں اور آغاز کریں الیکٹورل ریفارم سے. وہ بھی عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے. تو عمران خان صاحب نے راستہ دے دیا ہے، اور یہی راستہ ہے اپوزیشن کے لیے اب اگر انہوں نے کوئی فیس سیونگ کرنی ہے تو. اب جہاں تک بات ہے توانائی کی، دیکھیے عمران خان صاحب نے چکوال میں بھی 15 ارب روپے کے پروجیکٹس کا آغاز کیا ہے. 15 ارب روپیہ چکوال کی تاریخ میں شاید ہی ایسا ہوا ہو. ایک شہر کے لیے یونیورسٹی ہے، اسکول ہے، ہاسپٹل ہے بہت بڑا، اس طرح کے دیگر پروجیکٹس ہیں. تو اس سے خطے میں بہت بڑی چکوال کے خطے میں تبدیلی آئے گی. اسی طرح انہوں نے آلیو کے حوالے سے بات کی ہے، زیتون کے درختوں کی، زیتون کے آئل کی، کہ پاکستان $2.5 ارب کا تقریباً باہر سے ایڈیبل آئل جو کھانے پینے میں استعمال ہوتا ہے تیل، وہ لاتا ہے. اور پھر جب باہر مہنگا ہو گیا تو یہاں مہنگا ہو گیا، اب کریں کیا؟ تو ہمارے ہاں لوکل پروڈکشن ہونی چاہیے، اور آلیو دنیا میں بہترین چیز ہے، آلیو آئل بہترین ہے. نہ صرف ایک ہم اپنی ملکی ضروریات پوری کریں بلکہ ایکسپورٹ بھی کریں. تو اس طرف عمران خان صاحب نے واضح کہا کہ ہم اب پوری توجہ اس طرف دے رہے ہیں، اور یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے. تو لہٰذا ملک نے اگر بہتری کی طرف جانا، ترقی کرنی ہے، تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اسی طرح سے دیگر سٹیپس ہیں. مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے لیے اب ہم خطے میں اگر دیکھیں تو سب سے مہنگی بجلی برِ صغیر کے جتنے بھی ممالک ہیں اس میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں ہے. ابھی بھی ہم 3 روپے جتنے کی بجلی بنا رہے ہیں اور جتنے کی بیچ رہے ہیں، اس سے 3 روپے کا فرق ہے نہیں. ہمیں 3 روپیہ مہنگی بن رہی ہے لیکن 3 روپے کم قیمت پر آگے دے رہے ہیں، اور اس سے سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب اس کا حل کیا نکالنا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاور جنریشن والے جو ہیں آئی پی پیز ہیں ان سے بات کی ہے، تو کہ جی کس طرح سے اس کا حل نکالیں، اور اس حوالے سے انہوں نے قوم کو اعتماد میں لینے کی بات کی ہے. اب ڈیمز بھی بننے جا رہے ہیں. پاکستان میں ڈیموں، بجلی گھروں کی تعمیر کے لیے عالمی فنڈنگ شروع ہو چکی ہے، اور عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، امریکہ، سعودی عرب، فرانس اور جرمنی نے ڈیموں اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے لیے قرضوں کا اجرا شروع کر دیا ہے. یہ بھی لانگ ٹرم پلاننگ ہے، بڑی تفصیل ہے اس کی. بہت سے ڈیمز ہیں، ان کے لیے اربہ روپیہ دیا جا رہا ہے تاکہ آگے جا کر سستی بجلی بن سکے. لیکن ابھی اس معاملے سے کیسے نکلنا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اسی لیے وہ قوم کو اعتماد ملنا چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو بجلی مزید مہنگی کرنی ہوگی، اور اب وہ کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے وہ قوم سے خطاب کرنا چاہ رہے ہیں. آخر میں عرض کر دوں 2-3 بہت خوش آئند خبریں ہیں. ایک تو یہ کہ ایف بی آر نے دگنا انکم ٹیکس اکٹھا کیا ہے پچھلے سال کی نسبت. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک سال کے اندر 2 گنا ٹیکس اکٹھا کر لینا، انکم ٹیکس اکٹھا کر لینا. اور اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا. پاکستان پوسٹ آفس، مراد سعید صاحب کی کارکردگی کو عمران خان سراہتے ہیں. پوسٹ آفس میں ہوا یہ ہے کہ 27 درجے پاکستان پوسٹ نے ترقی کی ہے، اور یونیورسل پوسٹل یونین جو پوری دنیا کے پوسٹل سروسز کو دیکھتی ہے، اس نے کہا ہے، یہ درجہ بندی جاری کی ہے اس سال کی، اور 27 درجے ترقی کر کے پاکستان اب 94 پوزیشن پہ تھا 2016 میں، اور اب 67ویں پوزیشن پر آ گیا، 67 پوزیشن پر. اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان 2023 تک ٹاپ 20 میں آ جائے. اور اس میں یونیورسل پوسٹل یونین کا یہ کہنا ہے کہ اس میں دیکھا گیا ہے کہ آسانی کتنی ہے، ڈیجیٹلائزیشن جس طرح سے ہوئی ہے، اور پینشنرز کو جس طرح پاکستان پوسٹ نے کام کیا ہے، اور اپنی سروسز کو جس طرح بہتر بنایا ہے. اب پاکستان آگے چل کے
پوسٹل سروسز کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے اپنی پروڈکٹس کو باہر کی دنیا میں لانچ کرنے کے لیے بھی. تو اس حوالے سے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ایک ادارہ جو بالکل ڈیڈ ہو گیا ہوا تھا وہ اب بہتری کی طرف جا رہا ہے. اچھا جی، 30 جون 2021 تک 4,963 ارب روپیہ اکٹھے کرنے پر آئی ایم ایف کے ساتھ اتفاق ہو گیا. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے مزید کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے. یہ بہت زیادہ آئی ایم ایف چاہ رہا تھا کہ مزید ٹیکسز لگائے جائیں، تو حکومت نے یہ بات تو منوا لی ہے کہ جو ٹارگٹ تھا 4,963 ارب کا وہیں پر ٹارگٹ رکھا جائے گا. اضافی ٹیکسز یا جس کو آپ منی بجٹ کہتے ہیں وہ نہیں لایا جائے گا. پہلے آئی ایم ایف یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں مزید ٹیکس اکٹھا کریں آپ، تو حکومت نے یہ تو منوا لیا ہے. اب انکم ٹیکس 21,90,000 ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے ہیں 2020 میں، اور 31 ارب روپیہ انکم ٹیکس جمع ہوا ہے 2020 کے لیے. اور دسمبر میں کچھ تھوڑی سی ایکسٹینشن کی گئی تھی، تو اب تک 31 ارب روپیہ اکٹھا ہو گیا. جبکہ 2019 میں 19,63,000 گوشوارے جمع ہوئے تھے، جن میں 16 ارب روپیہ اکٹھا ہوا تھا انکم ٹیکس کی مد میں. اور اب دیکھیے کہ 2 گنا انکم ٹیکس اکٹھا ہوا ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جتنی سختی دکھا رہے تھے کہ آئیں گے تو ٹیکس میں کچھ بہتری ہوگی، بہرحال وہ تو سمجھتے تھے کہ بہت زیادہ بہتری ہونی چاہیے، لیکن اتنی بہتری نہیں ہو سکی. مگر پھر بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ 2019 کی نسبت آپ 2020 میں دیکھ رہے ہیں کہ دگنا انکم ٹیکس اکٹھا ہوا ہے. تو یہ چند اچھی خبریں ہیں، مگر اصل مسئلہ عمران خان صاحب کے لیے توانائی کا ہی ہے، جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں سرکلر ڈیٹ. اب آپ خبریں سنتے ہیں کہ 2,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. تو اب اس سے کس طرح نمٹنا ہے، کیونکہ بجلی سستی کریں تو وہ سرکلر ڈیٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد تو بالکل خدا نخواستہ ہمارا توانائی کا سارا نظام کسی بھی وقت کولیپس کر سکتا ہے. بالکل ہی بجلی گیس سب کچھ ایک دم بند ہو سکتا ہے. اتنی خطرناک صورتحال ہوگی جتنا ہی سرکلر ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے اب وہ قوم کو اعتماد ملنے کی بات کر رہے ہیں. کچھ ظاہر ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھائے جائیں گے، اسی وجہ سے وہ پریشان لگ رہے ہیں. جو اپوزیشن کی بات ہے جہاں تک وہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ ان کے لیے بالکل بھی پریشانی نہیں ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.